وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 28 سے 32، سبق کا نمبر 2073. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین اسلام سے معاذ اللہ کھیل تماشا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 28. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وما کننا منزلین، اور نہ ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک دھماکہ ہوا، ایک چیخ چنگھاڑ. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا. انہم الیہم لا یرجعون، اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. اللہ. سامعین کرام، سورہ یاسین ہے، ہم قرآن کا دل ہے، اور اس میں وہی دعوت کا انداز ہے کہ رسول کے راستے پر چلنا ہی نجات کا باعث ہے، کامیابی کا باعث ہے. رسول کی دعوت کو سے انکار کر دینا تباہی کا باعث ہے. ابھی ہم نے یہ واقعہ جو پڑھ رہے ہیں آج، اس کا آخری سبق ہے اس واقعے کا. اس میں ایک ہی بات ہے، دیکھیں، صاحب ایمان جو ایمان لایا. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایک تو اس کا حال ہے جو ایمان لے آیا، اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کیفیت سے روشناس کر دیا. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بہت ہی اہم ہم نے آیت پڑھی ہے،
اور اس کا خلاصہ یہی ہے سامعین کرام کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں اس جنت سے دور ہیں؟ جنت الذات جسے کہتے ہیں، ایک احساس ہے، ایک فرحت کا احساس ہے، ایک خوشی کا احساس ہے، ایک اطمینان کا احساس ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا افمن یمشی علی وجہہ اہدی، سورہ ملک کی آیت ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہے راستے پہ، وہ ٹھیک ہے، یا جو سیدھے منہ سوین اعلی صراط مستقیم سیدھے راستے پر چل رہا ہے، سیدھے منہ؟ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہم اوندے منہ چل رہے ہیں، یا تو ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، یا تو ہمارا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے یا اللہ ہے۔ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں، ان دونوں کیفیات میں بڑا فرق ہے۔ پہلی کیفیت اگر آپ نے دنیا کو مدعا بنا لیا تو یہ بات تو اللہ نے فرمائی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ پریشان رہے گا، بدحال رہے گا، خوش نہیں رہے گا۔ میں نے اللہ کی عطا سے یہ اس پہ اچھے طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے لیے بدحالی کے راستے کا انتخاب کریں۔ دیکھیں نافرمانی کا راستہ بدحالی کا ہے اور نافرمانی کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ نافرمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم نے تو قصداً عمداً اللہ کے احکامات سے روگردانی اختیار کر لی کی ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری ترجیح جو ہے زندگی گزارنے کی دنیا ہے، اور دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ اگر میں آپ کے خیال میں آپ اگر اس کے برعکس ہیں کہ آپ کی منزل اللہ ہے اور آخرت آپ کی ترجیح ہے، تو پھر آپ کے لیے مبارکباد ہے۔ آپ کے لیے میں یہ جملے نہیں کہہ رہا، میں تو نافرمانوں کے لیے، فاسق، مجرم۔ بہرحال آپ خود ہی ہوشیار ہیں، پھر اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کر لیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں دنیا میں آپ کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ بچ نہیں سکتے بدحالی سے، پریشانی سے۔ آپ پریشان رہیں گے، ساری نعمتیں ہوں گی، کھانا پینا ہوگا، لیکن آپ پریشان ہوں گے۔ آپ پریشان ہوں گے، نان ایشوز آپ کے لیے ایشو بن کے، پہاڑ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال باقی آپ کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور یہاں آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 28، اس میں اللہ تعالیٰ نے، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ ایک چیخ چنگاڑ دھماکہ کہہ لیں وہ ہوا، اور بس وہ قوم فیضا ہم خامدون، ایک چیخ تھی، صیحۃ واحدہ۔ اب یہ تو اب ظاہر ہے کہ جو چیخ تھی وہ کوئی چیخ ہوگی، جو دھماکہ تھا وہ کوئی دھماکہ ہوگا، تو وہ بجھ کے رہ گئے، خامدون، بجھ گئے۔ اب پھر جو آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں افسوس فرما رہے ہیں کہ میں تو ان بندوں کا بھلا چاہتا ہوں، رسول کے ذریعے میں ان کو جنت کا راستہ بتاتا ہوں، لیکن افسوس ہے، یا حسرتاً علی العباد، بہت افسوس ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، جب بھی کوئی رسول آتا ہے ان کو حق کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کو میری توحید کی دعوت دیتا ہے، ان کو آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا کہتا ہے، یہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ دیکھیں مذاق تو ہم نے بنایا ہوا ہے، آج 2022 مارچ، مذاق تو ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے
اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا، لہوم و لعبن، اور وغرتہم الحیات الدنیا۔ دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے ہے، یہ نہیں کہ بس یہ پرانے یعنی 1400 سال 1450 سال ہو گئے اس کو نازل ہوئے اور یہ ان لوگوں کے لیے تھا۔ ہم آپ کتابوں میں دیکھیں ایک ایک آیت کی یعنی مفسرین نے فٹ کی ہوئی ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے۔ بھئی تمہارے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے لیے ہے، لیکن یہ تو ہدایت ہے، اور ہدایت میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پھر یہ ہے کہ دیکھیں مجھے تو میں تو تمام اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو بات ہے وہ تو ہے، جو تو بات ہے وہ ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ تو ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ آج میرے لیے ہدایت ہے۔ مجھے کیا ضرورت کہ اس واقعے کی تاریخ کا پتہ چلاؤں، کھوج چلاؤں کہ کہاں ہے، کب ہوا، کیا نہیں ہوا۔ بھئی اس میں تو واضح ہدایت ہے۔ رسول آیا ہے، اس کا مذاق، اس کی تعلیم کا مذاق مت اڑاؤ۔ یا حسن، اللہ تعالیٰ یہ جملہ جو ہے آج مسلمان قوم پر فٹ آتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کی تعلیمات کو مذاق سمجھ لیا ہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول بھی آئے لیکن اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم لا یرجعون، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کتنی ہی بستیاں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی اور وہ کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آئیں گی، اور ان سب کو ایک روز اللہ کے حضور جمع ہونا ہوگا۔ یعنی یہ احساس ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے سامنے تو گزشتہ اقوام کی مثالیں موجود ہیں، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، اور قوم نوح ہے۔ یہ سب اس کے آثارات موجود ہیں۔ ڈیڈ سی جو ہے فلسطین میں، وہ قوم لوط کی بستی تھی، ان کو پلٹ دیا گیا۔ دیکھیں اپنے اعمال کے نتائج سے ہم لوگ بچ نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا جو بھی عمل ہوگا اچھا یا برا، اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ یعنی سامنے آئیں گے۔ دنیا میں دیکھیں جزوی طور پہ اچھائی اور برائی اپنے اعمال کی آپ پر وارد ہوگی، یا تو آپ کی اچھی کیفیت ہوگی یا آپ کی بری کیفیت ہوگی، یا آپ پریشان حال ہوں گے یا آپ خوشحال زندگی خوشحال، پھر دیکھیں خوشحال میں نے لفظ کہہ دیا، آپ کہتے ہیں یار پیسوں کی گڈیاں آ جائیں گی۔ خوشی تو دیکھیں دل کی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے مضمون آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں اس میں جو اب مضمون آ رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ، ان کے لیے نشانی ہے۔ اب مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں یعنی مثال کے طور پہ جو ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 33، زمین کی نشانی اللہ تعالیٰ، میں کچھ تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لوں پھر میں آپ کو اس پہ انشاءاللہ اللہ کی عطا سے بات کروں گا۔ وَآیَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ان کے لیے بے جان زمین میں، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، اس کو ہم نے زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالنا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے ان میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس کے اندر سے چشمے نکالے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکریہ نہیں ادا کرتے؟
سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض ومن انفسہم، خواہ وہ زمین کی نباتات سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے ہوں، ومما لا یعلمون، اور ان میں بھی ہیں جوڑے جن کو یہ جانتے تک نہیں، وآیا، اور نشانی ہے ان کے لیے، لیل، رات کی، نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں، فإذا هم مظلمون، تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، والقمر، اور چاند، دیکھیں یہ نشانیاں ہیں، چاند قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس کے لیے منزلیں طے کر دی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے، للشمس ینبغی لہا، یہ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، اور سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، وآیۃ لہم، ان کے لیے نشانی ہے، یہ نشانی بھی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، بس یہ ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں نشانیاں ہیں، اب دیکھیں نشانیوں سے یعنی پہچان ہوتی ہے، ایک بات تو آپ یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا رب بھی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا اور ہمارے لیے تمام زندگی گزارنے کی سہولیات پیدا کر دی، رات و دن پیدا کیے، فصلیں بنائیں، کھجوروں اور انگوروں کے پھل بنائے، مطلب پھل اگائے، ہم اس سے کھاتے ہیں، اور چشمے زمین میں جگہ جگہ چشمے ہیں، آپ کبھی پہاڑی علاقے میں جائیں نا چشمے ہیں، تو اسی طرح ہمارے جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، رات کو ہمارے لیے بنایا ہے اور اس میں ہم آرام کرتے ہیں، سورج ہم پر چمک رہا ہے اور چاند بھی اپنی آب و تاب سے ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ سارا مضمون جو ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ دراصل ہم لوگ تو سوچو بچار سے کام نہیں لیتے، نہیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ دیکھیں نشانیوں سے پتہ چلتا ہے، آپ کے مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ پر آپ رہتے ہیں، ایک آدمی غریب متوسط طبقے کا ہے، عیالدار ہے اور ضرورت مند ہے، اس کے یعنی اسی کے محلے میں یا بستی میں دو مالدار لوگ رہتے ہیں، تھوڑی توجہ سے میری بات سنیے، دو خان ہیں، دو نواب ہیں، مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کے پاس بہت کچھ ہے، ایک اس میں کنجوس ہے اور دوسرا اس میں فیاض ہے، وہ ہر روز صبح راشن تقسیم کرتا ہے، ہر روز
اور کھانا دوپہر کو کھانا پکواتا ہے، رات کو کھانا پکواتا ہے، غریب غربا کے اپنے حصے کا کھانا لے جاتے ہیں، اور بس دوسرا جو ہے کنجوس مکھی چوس ہے، وہ اللہ کی راہ میں دمڑی بھی نہیں خرچ کرتا۔ اب دیکھیں کس کو پسند کیا جائے گا، کس کی تعریفوں کے گن، غریب کس کی تعریفوں کے گن گائیں گے؟ ظاہر ہے جو فیاض ہے اور خرچ کر رہا ہے اور نعمتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بانٹ رہا ہے، اسی کے در پہ لوگ جائیں گے اور اسی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرا تو مکھی چوس ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، دیکھیں انسان مفاد پرست ہے، ہم لوگ، انسان لالچی ہے، مفاد پرست ہے، حریص ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جہاں سے یہ فائدہ دیکھتا ہے وہاں جھک جاتا ہے، جہاں کوئی طاقت دیکھتا ہے وہاں جھک جاتا ہے۔ میں عام سی بات کروں، اب دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں کوئی بھی ہمارے، تو وزیر اعلیٰ مطلب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے کام آتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے بستی کا کوئی ممبر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، تو اسے آپ جانتے بھی ہیں، وہ بھی آپ کو جانتا ہے، تو بس اس کے آگے پیچھے آپ ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، وزیر اعلیٰ بن گیا، اور اسی سے ابھی فی الحال وقت کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے در پہ حاضری لگائیں گے، اس کے جلوسوں میں شرکت کریں گے، اس کے حق میں نعرے لگائیں گے، فلک شگاف نعرے۔ آج 27 مارچ ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں عمران خان اسلام آباد میں یہ جلسہ سجائے ہوئے ہیں، اور ایک کلپ میں نے ابھی لائیو آ رہا تھا، ایک کلپ سنا، بس ایک انہوں نے آواز لگائی اور اتنے جوش و خروش سے انہوں نے جلسے نے جواب دیا۔ تو اب یہ کیا، یہ وزیر اعظم بول رہا ہے اور سامنے کون ہے؟ پارٹی کے لوگ جو اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں۔ اب ان کے خیال میں یہ ہمیں فائدہ دے گا، اور ان کی وزارت کو بچانے کے لیے لوگ میدان میں آ گئے۔ بس ہی میں بات کروں سمجھنے کے لیے، کسی سیاست سے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو آپ پہچانیں۔ اب وزیر اعظم اگر وزیر اعظم نہ ہوتے یا ایک عام آدمی ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ایک عام آدمی اگر کال دے جلسے کی، ایک عام آدمی، یا آپ کے بازار میں ایک موچی ہے وہ جلسہ عام کی کال دے دے، تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود ذلیل اور خوار ہو رہے، جوتیاں گاٹ رہے، تو اس کی کال پہ یہ اتنے لوگ آ جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، نہیں آئیں گے، اس کو تو کوئی بھی گھاس نہیں ڈالے گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، انسان لالچی ہے، اندر سے مفاد پرست ہے، اور یہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور قوت ہے اور جو دے سکتا ہے، تو اس کے سامنے ہم لوگ بچھے بچھے جاتے ہیں۔ تو اب یہ نشانیاں، اب اللہ سے ہم نے، وہ ایک شعر میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج ہم مسلمان پاکستانی قوم رشوت کرپشن میں ایک نمبر ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے دیے پر، اللہ کی عطا پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے رشوت نہ کی، کرپشن نہ کی، میں پیسے کیسے کروں، بیگم صاحبہ کے لیے تحفے کیسے لاؤں گا، یا بچوں کو کھانا کیسے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی یہ ہمارا حال ہے عقیدے کا کہ اللہ سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ حرام کرو، رشوت لو، کرپشن کرو، پھر ہی آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے گا۔ یہ رشوت لینے دینے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کرپشن کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم دیکھیں پیسے کے لالچ میں ہر طریقے سے ہم پیسہ کماتے ہیں، حلال ہو یا حرام ہو، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج مجھے ایک سندھ سے ایک خاتون کا میسج آیا کہ میں آپ کے درس سنتی ہوں، میرا خاوند جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، میں اسے کہتی ہوں تو کہتے ہیں نظر انداز کر دیتا ہے میری بات کو،
اور کچھ بھی نہیں کرتا. تو اللہ کو تو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، اللہ کو اگنور کیا ہوا ہے اور نظر انداز کیا ہوا ہے. یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. یہ تو دیکھیں ساری نشانیاں جو ہیں وہ اس میں کوئی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ پھل جو ہے، یہ زمین، مردہ زمین کو کون زندہ کر رہا ہے؟ پانی یعنی مردہ زمین ہوتی ہے، پانی برستا ہے، کھیتی لہلہانے لگتی ہے. اخرجنا منها حبا فمن یاکلون، لوگ کھانے لگتے ہیں. کون؟ ہم دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں تو یہ تو ہم اللہ ہی کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اللہ ہی کا رزق ہے جو ہم کھا رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، آپ نے ابھی یعنی صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا، شام کو کھانا، شام کو یعنی شام کو پھر چائے کے ساتھ کچھ لے لیتے ہیں، پھر رات کا کھانا. یہ ساری آپ نعمتیں کس کی استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی. سورہ اس میں ملک میں ہے نا، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. یہ پانی تم مجھے بتاؤ کہ اگر یہ پانی میں نیچے لے جاؤں زمین کے، خشک ہو جائے، تو کون میٹھا پانی تمہیں لا کے دے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ساری نعمت. یہ آیت اللہم، آپ یعنی اس پر غور کریں نا. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر یعنی 34 میں، جعلنا فیہا جنات، میں نے باغات بنائے ہیں انگوروں کے اور کھجوروں کے. اب کھجور کتنا مطلب وہ ہے، ایک کامن پھل ہے اور وہ ہم کھاتے ہیں، اس میں طاقت بھی ہے. درجنوں قسم کی، ہر جگہ کی کھجور کا الگ ذائقہ ہے، الگ قسم ہے اور الگ اس کی خاصیتیں ہیں. تو پھر زمین سے چشمے نکل لیں تاکہ ہم ان کے پھل کھائیں. اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں. افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ ابھی ہمارا وقت کا مسئلہ ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشیں، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا
مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔